جب مرد میں سے دین نکال دیا جائے تو وہ شکاری بن جاتا ہے، اور اگر عورت میں سے نکال دیا جائے تو وہ شکار۔ محبت کسی کو چھوڑنے کے 99 مضبوط وجوہات رکھتے ہوئے بھی ایک کمزور جواز پر ساتھ رہنے کا نام ہے۔ ایک زمانہ تھا، کہتے تھے کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹا کھایا کہ مرد اولاد نہ ہونے پہ عورت کو چھوڑ رہا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ رہی ہے۔ کسی مرد کی محبت میں عورت اگر مٹی کا ڈھیر ہو جائے تو وہ پھر تعمر مٹی ہی رہتی ہے، پیروں کے نیچے کچلی جانے والی بدبخت مٹی۔ جیسا مرد ہو اسے ویسی عورت ملے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر عورت ایسا کیوں کہتی ہے کہ دنیا کا ہر مرد برا ہے؟ شریف مرد کو اگر بری عورت سے نکاح کرنا بھی پڑے تو کر لیتا ہے، اور اس کو عزت کی زندگی بسر کرنے کا کم از کم ایک موقع ضرور دیتا ہے۔ اور ہر مرد شریف عورت کو محبت کا جھانسا دے کر اگر اسے نکاح کر بھی لے تو تمام عمر اسے رسوا کرتا رہتا ہے کہ اگر اتنی ہی عزت دار ہوتی تو میرے چکر میں کیوں پڑتی۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، اور محبت کی شادیوں کی ناکامی کی بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر عورت مرد کو ہمیشہ کے لیے اپنا وفادار بنانا چاہتی ہے تو 3 کام کرے۔ مرد کو یقین دلائے کہ وہ اس پر اندھا اعتبار کرتی ہے، پھر اس کی حرکات پر نظر بھی رکھے۔ مرد کو کسی بھی عورت کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑے۔ قدرت کے امتحان ہتھوڑوں کی طرح بار بار آپ پر برستے رہیں گے، اور ہر ضرب آپ مضبوط بنائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ احسان، خدمت، ہمدردی اور محبت کے جذبات اگر کسی پیکر محسوس کیے جا سکتے ہیں تو وہ عورت ہے۔ عورت چاند کی طرح نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ سورج کی طرح ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں جھک جائیں۔ عورت کی خوبصورتی آنکھوں میں اور بدصورتی زبان میں چھپی ہوتی ہے۔ عورت کا پیار اس چشمے کی مانند ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ 2 لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا اور دوسرا طنزیہ الفاظ میں گفتگو کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھ لیا کریں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت موسم پسندیدہ شخص کے ساتھ بتائے گئے لمحوں کا موسم ہے۔ وقت بیت جاتا ہے لیکن من پسند شخص کے ساتھ گزارے گئے لمحوں کی مدت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بیٹی کو تم نہ جہیز دو نہ وراثت میں حق، مگر من پسند شخص ضرور دو۔ خود کو ذلیل کروانے کا دوسرا نام محبت ہے۔ سکھ سکھ دوں گی یہ کہہ کر مر گئی زندگی، دلیل سے ذلیل کیجیے چاہے بے حد کیجیے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہیں تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتا ہو۔ نامحرم کا قرب وہ آگ ہے جو وجود کی پارسائی کو خشک لکڑیوں کی طرح کھا جاتی ہے۔ بدصورت مرد کو عورت کے دل پر راج کرنے کے لیے بڑا آدمی بننا پڑتا ہے۔ عورت ایک ایسی خوبرو چیز ہے جس کی لالچ میں مرد کوئی بھی فعل کر سکتا ہے، حتیٰ کہ قتل بھی۔ دوسری عورتوں کو کہا جا سکتا ہے کہ ماں جیسی ہو، ماں کو کوئی نہیں کہتا کہ فلاں عورت تجھ جیسی ہے۔ کسی باپ کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی اولاد کی ماں کو بدصورت کہے، لیکن باپ اگر کہے کہ میری بیوی بدصورت ہے اور اولاد کو اپنی ماں خوبصورت نظر آتی ہو تو فکری اور نظری تصادم کو کون روک سکے گا؟ ماں کی نگاہ انتخاب میں اور دکان میں کھڑی ہوئی ساڑی کا رنگ اور ڈیزائن منتخب کرتی ہوئی عورت میں
بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو معذور بچوں سے مائیں اور زیادہ محبت نہ کرتی اور بھلی صورت کے بچوں کو فروخت کر دیا کرتی۔ مائیں مشین نہیں ہوتی کہ پرانی ہو جائیں تو کباڑیوں کے ہاتھوں فروخت کر دی جائیں۔ صرف بیوی ہونا اور ماں نہ ہونے والی تیسری جنگ سے بھی بڑا سانیہ ہے۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ بات اکثر وہ عورتیں کرتی ہیں جو بہت سے مردوں کو آزما چکی ہوتی ہیں۔ شادی تو کسی کسی کی ہوتی ہے، باقی تو جسم کے حصول کا اجازت نامہ میرج سرٹیفکیٹ لیتے ہیں۔ اس عورت سے خدا کی پناہ مانگو جو شریر اور بری ہو۔ وفادار عورت مرد کے دل میں اور دماغ میں راج کرتی ہے۔ عورت نے اپنے دلچسپی کو محبت کے نام دے رکھا ہے۔ مرد زیادہ سے زیادہ چاہ سکتا ہے مگر عشق عورت ہی کرتی ہے، کیونکہ مرد جسم ہے اور عورت روح۔ مرد ہمیشہ اپنی نظروں کی وجہ سے بدنام رہا ہے۔ مرد اپنی مردانگی کھو بیٹھا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو معاشرے میں ڈھلتی عمر کی غریب لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی جہیز کا سامان پورا ہونے کا انتظار نہ کر رہی ہوتی۔ اگر محبتیں سچی ہوتی تو روحیں عقیدت کے گھنگرو پہن کر جذبوں کی تھاپ پر رقص کرتی، پھر چاہے محبوب ملے یا نہ ملے۔ مرد جتنا مرضی امیر ہو جائے، اگر اس کی زندگی میں عورت کا ساتھ نہیں تو وہ دنیا کا غریب ترین شخص ہے۔ وہ عورت مرد کے نفس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ جس عورت سے مرد کو سچی محبت ہوتی ہے، پھر اس عورت کو مرد آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ ساری عمر خود سے جڑے لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دینے کے بعد خالی ہاتھ رہ جانے کا نام زندگی ہے۔ اس عورت کا مرد جلدی مر جاتا ہے جس کی ٹانگ پر ایک بڑا کالا سیاہ دھبا ہو۔ ہر ایسے مرد کا رویہ کبھی میٹھا کبھی تلخ بن جاتا ہے جو مرد ڈپریشن کا شکار ہو اور اسے اپنی بیوی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مرد سے شادی کر لو جس میں کھانا کھا کر پیدل چلنے کی عادت ہو، اور ایسے مرد بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کہ کس سے کتنی امید رکھنی ہے، کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔